بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا C1 بک سے لیکچر نمبر 6 ہے اور ہمارا دفعہ ابھی سٹارٹ ہوگا دفعہ نمبر 336A سے، یعنی ضرر جو کلا دینے والے مادے کے ذریعے پہنچایا جائے۔ تو دوستو، ہم نے پڑھا ہے گلا دینے والا۔ گلا دینے والا وہ سبسٹانس، وہ پروڈکٹ یا وہ چیز ہے جو انسانی جسم کو یا انسانی عضو کو تباہ کرے، اسے گلا دینے والا مادہ کہا جائے گا۔ تو ان میں سے گلا دینے والے مادے کو لے کر جو انسان کے دم توڑے یا انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے یا انسانی جسم کے لیے مہلک ہو کے ذریعے صرف ضرر پہنچانے کا باعث ہو جائے یا باعث اقدام کرے، تو اس وقت یوں کہا جائے گا کہ کلا دینے والے مادے کے ذریعے انہوں نے ضرر پہنچایا۔ تو اگر اس کی مزید تشریح کی جائے، میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ ایکسپلینیشن میں اس کی مزید تعریف یوں کی گئی ہے کہ ایک مادہ جو انسانی جسم کے کسی عضو کو تباہ کرے، ڈسٹرائی کرے، ضرر پہنچائے، کیس آف ہرٹ یعنی بدنما کرے یا کاٹ ڈالے، تو یوں سمجھا جائے گا انہوں نے یعنی گلا دینے والے مادے سے ضرر پہنچایا ہے۔ تو دوستو، ابھی ہم چلتے ہیں دفعہ 336B۔ دفعہ 336A میں یعنی گلا دینے والے مادے کی تعریف تھی، اور اس کے بعد ابھی B میں ہم اس کی سزا یعنی گلا دینے والے مادے کے ذریعے ضرر پہنچانے کی سزا یعنی پنشمنٹ ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جو کوئی گلا دینے والے مادے کے ذریعے ضرر پہنچانے کا باعث ہو تو اسے عمر قید یا کسی قسم کی ایسی سزائے قید دی جائے گی جو 14 سال سے کم نہ ہو، اور کم از کم 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کی سزا دی جائے گی۔ دوستو، اگر پولیس کسی بندے کو پکڑے اور اس کو گلا دینے والے چیز سے ان کو ضرر پہنچائے، مثال کے طور پر پنشمنٹ کے درمیان، تو ان کو بھی یہ سزا اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ تو دوستو، اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 337 شجا۔ تو دوستو، شجا کے کیا معنی ہے؟ ابھی شجا بہت زیادہ پیپر میں بھی آتے ہیں اور ہمارے پریکٹیکل لائف میں بھی شجا کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی شخص کسی شخص کے سر یا چہرے پر کوئی ایسا ضرر پہنچائے جو اتلاف عضو یا اتلاف عضو صلاحیت عضو کی حد تک نہیں پہنچتا ہو، تو کہا جائے گا کہ وہ شجا وقوع میں لایا ہے۔ تو دوستو، ابھی شجا جو ہے، شجا ہمارے صرف فیس میں آپ کو ڈسفیس کرتا ہے، پین کرتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، یعنی اس میں اتلاف عضو یا اتلاف صلاحیت عضو کی حد تک نہ پہنچتا ہو۔ دوستو، سب سے پہلے ہم اتلاف عضو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اتلاف عضو وہ چیز ہے جس میں نکارہ برباد کرتے ہیں، آپ کے فل ڈسٹرائی کرتے ہیں آپ کے عضو کو، اور اتلاف صلاحیت عضو وہ آپ کے صلاحیت کو، مثال کے طور پر آپ کے کان ہے، کان کے مطلب صلاحیت سننا ہے، اگر سننا بالکل بہرا کر دے تو اتلاف صلاحیت عضو ہے۔ تو اگر کان کو کاٹ دے تو یہ کیا بنتا ہے؟ وہ اتلاف عضو ہے۔ مگر ابھی شجا جو ہے یہ اتلاف عضو یا اتلاف صلاحیت عضو کے حد تک نہ پہنچتا ہو، اور فیس میں جو شجا پہنچتا ہے سر یا چہرے میں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ شجا کہا جائے گا۔ تو دو میں یہ بتایا گیا ضمن نمبر 2 میں شجا کے حسب ذیل اقسام۔ تو ابھی اقسام کے بارے میں ڈسکس کریں گے، شجا کے کتنے اقسام ہیں۔ تو اے پر ہمارے پاس ہے شجا خفیفہ، بی میں ہمارے پاس ہے شجا موزیغہ، سی میں ہمارے پاس ہے شجا حشیمہ، ڈی میں شجا منقولہ، اور ای میں شجا عامہ، لاسٹ میں دمغہ شامل ہے۔ تو دوستو، ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ شجا خفیفہ کیا ہے، موزیغہ کیا ہے، حشیمہ کیا ہے، ان کے بارے میں مکمل آپ کو وہ کر دیں گے، آپ کو معلومات فراہم کر دیں گے۔ دوستو، یہ بیس آف سکسیس یوٹیوب چینل، یہ وہ واحد یوٹیوب چینل ہے جس میں ہر قسم کے ٹیسٹ کی تیاری کی جاتی ہے، اور یہ واحد چینل ہے کہ جس کو جاتا ہے KPK کا سب سے بڑا چینل ہے، اور اس کے ساتھ C1 کا یعنی فرسٹ چینل ہے جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے تو کائنڈلی میرا چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شجا خفیفہ، یعنی خفیفہ کیا ہے؟ تو پہلا شجا ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ بغیر اس کے ضرر رسیدہ کی ہڈی نمایاں ہو جائے تو کہا جائے گا کہ وہ شجا خفیفہ وقوع میں لایا ہے۔ دوستو، مثال کے طور پر
ابھی کرکٹ چل رہا ہے، مثال کے طور پر ہمارا ڈی آئی خان کا ٹیم اور پشاور کے ٹیموں کے درمیان پشاور اسٹیڈیم میں میچ چل رہا ہے، تو اس میں ایک ایسا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، یعنی ڈی آئی خان کے ٹیم اور پشاور کے ٹیم کے درمیان. تو اس میں اس طرح ہوتا ہے دونوں کپتان آپس میں لڑتے ہیں، صرف دونوں کپتان. تو ڈی آئی خان والے کپتان جو ہے وہ آتا ہے بیٹ لے کر پشاور کے کپتان کے سر پر مار دیتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہڈی نمایاں نہیں ہوتا ہے، ضرر پہنچتا ہے مگر ہڈی نظر نہیں آتا، خون بہتا ہے مگر ہڈی نظر نہیں آتا ہے سر کے یا چہرے کے. تو یوں تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے شجع خفیفہ کی ہے. تو دوستو ابھی 337A اور 337 یعنی 337A سزائیں بھی اکٹھا پڑیں گے اس کے ساتھ. تو ڈی آئی خان کے وہ کرکٹ کا کپتان ہے، ان کو کسی ایسے قسم کی سزا دی جائے گی، یعنی قید کی میعاد 2 سال تک ہو سکتی ہے اور زمان بھی لے لے گا. زمان مقرر تو نہیں ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے عرش میں جو چیز منتقل نہیں ہوتے، عرش کے زمرے میں جو چیز نہیں آتی تو ان کو زمان پرووائڈ کیا جائے گا. عدالت ان سے یعنی جرمانہ وصول کر کے یعنی ورثاء کو دے گا، ضرر شدہ ورثاء کو دے گا، یا جس کو ضرر پہنچے ہو یا شجع پہنچا ہو اس فیملی کو دے گا. تو ابھی یاد رکھیں شجع خفیفہ کے 2 قسم کی سزا دی جائے گی. سب سے پہلا سزا زمان دیا جائے گا، ان سے پیسے لیے وصول کیے جائیں گے، اور دوسرا جو ہے عمری قید کی سزا دی جائے گی. عمری تو نہیں مگر ان کی قید کی میعاد 2 سال تک ہو سکتی ہے، 2 سال سے نیچے بھی ہو سکتی ہے. اگر اس کے ضابطے کی بات کی جائے تو یہ قابل دست اندازی جرم ہے، قابل سمن ہے، قابل ضمانت ہے، قابل راضی نامہ ہے، عدالت سیشن یا مجسٹریٹ درجہ اول ہے، یاد رکھیں. تو دوستو اگر ہم بات کریں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے شجع موضیغہ. تو دوستو اکثر ہم اسے موضیغہ پڑھتے ہیں مگر موسیحہ بھی ہے، یہ موسیحہ بھی مطلب بعضی جگہوں میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ وہ مطلب شجع ہے جسے مطلب ایک انسان کے سر پہ یا فیس پہ ضرر پہنچتا ہے، ہڈی بھی نظر آتا ہے مگر ہڈی ٹوٹتا نہیں ہے یا اپنے جگہ سے ہلتا نہیں ہے. تو یہ کیا کہا جائے گا، اس کو شجع موضیغہ کہا جائے گا. مثال کے طور پر اگر ڈی آئی خان کے کپتان آ کر پشاور کے کپتان کے سر پہ مار دیتے، اگر ان کا اس کا کھوپڑی یا اس کا دماغ کے یعنی ہڈیاں جو نظر آتے یا فیس کے جو ہڈی نظر آئیں گے تو وہ دفعہ 337 ضمن نمبر 2 کے زمرے میں آئے گا. دفعہ 337 ضمن 3 جز 2 کے زمرے میں آئے گا یعنی موضیغہ. تو اس کی سزا کی بات کی جائے تو دفعہ 337A کے ضمن نمبر 2 میں اس کی سزا بیان کی گئی ہے. تو اس کی سزا جو ہے وہ ضرر پہنچانے کے بعد اس سے قصاص دیا جائے گا. یعنی قصاص جو ہے آپ کو تو پتہ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو کا سزا ہے. تو اس کے بعد یہ جو ہے عرش کا بھی مستوجب ہوگا، دیت کے 5% ہوگی. دیت جو تھا 630 تھا چاندنی کے کلو کے حساب سے، گرام کے حساب سے. تو اگر ان کے 5% یعنی 5% اس بندے کو دیا جائے گا دیت میں. تو اس کی اگر قید کی بات کی جائے تو قید کی میعاد 5 سال تک ہو سکتی ہے، 5 سال یاد رکھیں. اور دیت جو ہوتا ہے دیت کے 10% اس کو پرووائڈ کیے جائیں گے، یعنی 630 گرام سونے سے 5% سونا 10% سونا نکال دی جائے گی. تو ان کو ورثاء کو یا اس بندے کو دیا جائے گا. اگر ضابطے کی بات کی جائے تو قابل دست اندازی جرم ہے، ناقابل ضمانت ہے. تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں ضمن نمبر 4 یعنی شجع منقولہ کی. تو جو بندہ شجع منقولہ پہنچائے اس کو عرش کی سزا دی جائے گی. تو سب سے پہلے ہم شجع منقولہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو دوستو شجع منقولہ وہ شجع ہے جس میں ہڈی بھی ٹوٹتا ہے اور اپنے جگہ سے بھی ہلتا ہے، تو اسے منقولہ کہا جائے گا. تو اس کی سزا جو ہے اس کی 2 قسم کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 2 سال تک ہو سکتی ہے. 2 سال یاد رکھیں، 2 سال تک ہو سکتی ہے. اور دیت کا 15% دیت کا یعنی 630 کا 15% اس بندے کو جو ضرر شدہ ہے، جس کو ضرر پہنچے اس کو پرووائڈ کیے جائیں گے. اگلا جو ہے ہمارے پاس شجع عامہ 4 نمبر پر. تو دوستو شجع عامہ جو ہے یہ وہ شجع ہے جس میں کھوپڑی کے یعنی ہڈی بھی ٹوٹتا ہے اور جو زخم ہے دماغ کے چھلکے تک پہنچتا ہے. تو اسے کیا کہا جائے گا، اسے شجع عامہ کہا جائے گا. تو اگر اس کی سزا کی بات کی جائے تو اس کی سزا جو ہے دیت کا مستوجب ہوگا اور تعزیر کی سزا اس کو یوں دی جائے گی کہ 14 سال تک ہو سکتا ہے. یہ عرش کا مستوجب ہوگا جو دیت کے 1/3
ہوگی۔ تو دوستو آخر میں جو ہمارے پاس ہے جو شجع دامغہ جسے ہم کہتے ہیں، تو شجع دامغہ وہ شجع ہے جس میں کسی بندے کو شجع پہنچتا ہے، یعنی ضرر پہنچتا ہے فیض یا سر پہ، اور وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ دماغ کے چھلکے کو بھی پھاڑ دیتا ہے، تو اس کو شجع دامغہ کہا جائے گا۔ تو اگر اس کی سزا کی بات کی جائے تو یہ عرش کا مستوجب ہوگا، وہ نصف ہوگا، دیت کا نصف۔ 30,630 کا نصف کتنا ہوگا؟ 30,630 کا نصف جتنا بنتا ہے وہ دیت کے نصف ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے جس کو ضرر پہنچایا جائے۔ تو میں نہایت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے زیادہ انفارمیٹیو ہے، تو اگر یہ ویڈیو آپ کے پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اس طرح ویڈیو نہ کوئی بنا چکا ہے ابھی تک اور نہ کوئی بنائے گا۔ میں نہایت آسان الفاظ میں آپ کو ایکسپلینیشن دیتا ہوں۔ باقی اگر ضابطے کی بات کی جائے تو یہ جرم جو ہے قابل دست اندازی ہے، وارنٹ ہے، ناقابل ضمانت ہے، قابل راز نامہ ہے، عدالت سیشن یا مجسٹریٹ درجہ اول ہے۔ بچ کے جاؤ گے، تمہیں پہچانتے ہیں ہم، کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے، شجاعت اور ہمت کا علم ہم نے اٹھایا ہے، نگہباں امن کے ہم ہیں، یہ دنیا کو دکھایا۔ کبھی مسجد، کبھی معبد، کبھی آغوش ماں کی، بگاڑی تم نے ہے صورت یہاں ہر ایک چھاؤں کی، مٹا دیں گے ہم اس فتنے کو جو تم نے اٹھایا ہے، نگہباں امن کے ہم ہیں، یہ دنیا کو دکھایا ستم کے آگ سے پھولوں نے گلشن کو بچایا ہے، محافظ امن کے ہم ہیں، یہ دنیا کو دکھایا ہے، ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشان